بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرصہ دراز ہوا کہ ہم نے ایک تجوید کورس شروع کیا تھا اور اس کے 6 اسباق ہم نے پڑھے تھے، تختی نمبر 1، اور اس میں کچھ حروف کو ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد کچھ ٹیکنیکل مسائل کی وجہ سے میں سبق نہیں بنا پایا، جس کی وجہ سے کچھ عرصہ تعطل کا شکار ہو گیا۔ اس طویل گیپ کو میں نے سوچا کہ اب اس کو مزید تاخیر کا سبب نہ بناؤں اور دوبارہ سے شروع کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو آج انشاءاللہ اس کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ دوران قاعدے کی تختی نمبر 1 میں ہم حروف تہجی کو پڑھ رہے تھے اور حرف نون تک ہم پڑھ چکے تھے۔ اس سے آگے آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور پھر کل جب تختی مکمل ہو جائے گی تو ہم کل پھر اس پوری تختی کو دوبارہ دہرا لیں گے، اور اس پورے ریویژن کے بعد پھر ہم آگے نئی تختی پڑھیں گے۔ تو پہلے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ واو، ہا، حمزہ، یا، اس کے اندر پہلا حرف واو ہے۔ واو کو عام طور پر 2 طریقے سے پڑھتے ہیں لوگ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اس کو کھینچتے نہیں ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے اس کو کھینچنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، واو پڑھ دیتے ہیں اس کو۔ اور بعض لوگ جن کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کھینچنا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا غلط طریقے سے کھینچ دیتے ہیں اور اس کو واو اس طرح پڑھتے ہیں۔ اصل میں وہ لوکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، دیکھ نہیں پا رہے ہوتے کہ وہ اس کو کس جگہ سے کھینچنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ اس کو واو کو، اس کے جو ساتھ میں نے چھوٹا حرف لکھا ہوا ہے اس کو دیکھیں آپ، اور اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ واو، اس کے بعد الف ہے، اس پر مد لگا ہوا ہے، اور آگے پھر دوبارہ واو ہے۔ تو اصل میں اس الف کو کھینچنا ہوتا ہے، اور الف جو ہے وہ پہلے واو کے بعد ہے، تو اس کو کھینچنے سے اس کی آواز اس طریقے سے بنے گی، واو۔ دوسرا والا واو جو ہے وہ تو ساکن ہے اور اس کے آخر میں مزید کچھ نہیں ہے، تو اس کو نہیں کھینچیں گے، وہ تو ساکن ہے۔ لیکن جو پہلا والا واو ہے اس کے بعد الف مدہ آ رہا ہے، تو الف مدہ کی آواز جو لمبی ہوگی وہ ایکسٹینڈ کرے گی اس کو، واو کی آواز کو، واو کی آواز کو لمبا کرے گی، واو کی آواز کو وہ الف مدہ کی آواز بڑھائے گی۔ تو واو الف مدہ کو ہم کھینچیں گے، لیکن وہ اصل میں واو مدہ کو کھینچا جا رہا ہوگا۔ مقصد اس بات کو کرنے کا یہ تھا کہ آپ نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ واو کے بعد جو الف لگا ہوا ہے اس کو کھینچنا ہے ہم نے، اور وہ اپلائی ہوگا، اس کی جو لمبائی ہے یا وہ اس کی جو ایکسٹینشن ہے وہ واو پر اپلائی ہوگی، اور واو کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا، واو کی آواز اس سے لمبی ہو جائے گی پہلے والے واو کی، اور دوسرا والا واو جو ہے اس کی آواز لمبی نہیں ہوگی۔ جو واو پڑھا جاتا ہے اس میں دوسرے واو کو کھینچ دیا جاتا ہے، جبکہ وہ غلط ہے۔ پہلے والا واو کھینچنا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ واو کے بعد الف مدہ آ رہا ہے، اور الف مدہ کا جو مد ہے اس کا اطلاق یا اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ اپلائی ہوگی واو پر، تو اس کو واو اس طرح پڑھیں گے۔ آگے ہا ہے، بہت آسان سا حرف ہے، اور یہ حلق کے آخری حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ حلق جو ہے وہ ہمارا، اس کے 3 حصے عموماً کیے جاتے ہیں علم تجوید کے اندر، کہ جہاں سے حروف کو ادا کیا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا جو حصہ ہوتا ہے حلق کا، وہ بالکل تالو کے پاس کا حصہ ہے، جو تالو سے ملا ہوا ہوتا ہے اور آگے گلا شروع ہو رہا ہوتا ہے نیچے کی طرف۔ تو یہ پہلا حصہ جو ہوتا ہے گلے کا، اس سے غین اور خو یہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اپنے تالو سے تھوڑا سا آگے گلے کے پاس کے قریب جو ہے وہ تھوڑا سا آواز کی دھمک یا وائبریشن محسوس ہوگی، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے گلے کا یہ حصہ ان حرفوں کو پڑھنے میں استعمال ہو رہا ہے، غین اور خو میں خصوصاً آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس کا گلے کا درمیانی حصہ ہوتا ہے، تو گلے کے درمیانی حصے سے عین اور ہا نکلتے ہیں، جو ہا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور گلے کا جو آخری حصہ ہے جو سینے سے مل رہا ہوتا ہے، وہاں سے یہ ہا، حمزہ اور ہا، یہ 2 حرف یہاں سے پڑھے جاتے ہیں۔ تو آج جو ہم حرف ہا پڑھ رہے ہیں یہ گلے کے آخری حصے سے ادا ہوگا، گہرائی سے ادا ہوگا۔ اس کی آواز بہت گہری سی ہوتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آواز گہرائی سے نکل رہی ہے، تو وہ اصل میں
گلے کے بالکل آخری حصے سے نکل رہی ہوتی ہے جو سینے سے ملا ہوا ہوتا ہے، تو سینے کے اندر سے آواز اس کی نکلتی ہے ہا، اس طریقے سے۔ جبکہ ہا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا اس کی آواز ایک تو باریک ہوتی ہے، دوسرا وہ حلق کے درمیان سے نکلتی ہے، تو اس لیے ہا کی آواز اس ہا سے مختلف ہوتی ہے۔ اس کا خیال ہم نے رکھنا ہے اور دونوں کو ان کی صفات کے ساتھ جیسے پڑھنا چاہیے ویسے ہی پڑھنا ہے، ویسے ہی اس کو ادا کرنا ہے۔ ہا کو ہم نے ہا نہیں پڑھنا اور ہا کو ہم نے ہا نہیں پڑھنا۔ آگے حمزہ ہے، وہ آسان سے الفاظ ہیں، حرف ہے، اس کے اندر صرف یہ خیال کرنا ہے کہ حمزہ کے درمیان میں زا کا حرف آ رہا ہے، تو زا کو سختی سے ادا کریں گے، جیسے ہم نے زا پڑھا تھا بالکل ویسے ہی اس کو یہاں بھی ادا کریں گے۔ ایسے نہیں پڑھیں گے کہ حمزہ پڑھ دیا اس کو اور وہ اس طریقے سے ادا کر دیا۔ حمزہ، زا کی آواز ویسے ہی سختی کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ ادا ہوگی جیسے ہم پہلے اس کو پڑھ کر آ چکے ہیں۔ اور حمزہ کے آخر میں بھی ہا ہے تو وہاں پر ہا کی آواز بھی آنی چاہیے۔ حمزہ، بعض لوگ اس کو حمزہ پڑھ دیتے ہیں حمزہ، تو آخر میں الف کی آواز آتی ہے یا پھر وہ زا کے بعد آواز بند ہو جاتی ہے، تو اس سے یہ حرف ادا نہیں، مکمل نہیں ہوتی۔ مکمل اس وقت ہوگا جب اس کے آخر میں آپ ہا کی آواز کو شامل کریں گے، تو اس کو حمزہ نہیں پڑھنا بلکہ حمزہ پڑھیں گے، آخر میں ہا کی آواز آئے گی۔ آگے یا ہے اور دو یا ہیں، لیکن دونوں کو عربی میں ہم یا پڑھیں گے، جبکہ اردو میں جب یہ آتے ہیں تو ہم ان کو چھوٹی یہ اور بڑی یہ کہتے ہیں۔ جو بڑی یہ ہوتی ہے وہ اس طرح کے الفاظوں میں استعمال ہوتی ہے، جیسے بڑے، کھائے، کھڑے، لڑکے، تو اس کے آخر میں جو یہ یا استعمال ہو رہی ہے یہ بڑی یا ہے، اردو میں اس کو بڑی یا کہتے ہیں۔ اور چھوٹی یا جیسے یہ کھڑکی یا گاڑی، اس کے آخر میں جو یا لگی ہوئی ہے جس کی آواز باریک ہے تو اس کو چھوٹی یا کہا جاتا ہے۔ لیکن عربی میں ہم جب اس کو لے کے جاتے ہیں تو یہ جو بڑے، کھڑے، چھوٹے، اس میں جو یا استعمال ہو رہی ہے اس آواز کو ہم یا مجہول کہتے ہیں، مجہول۔ بڑے، کھڑے، چھوٹے، اس کے آخر میں جو یا کی آواز آ رہی ہے اس یا کو ہم یا مجہول کہتے ہیں۔ اور چھوٹی یا کھڑکی یا گاڑی، اس کے آخر میں جو یا استعمال ہو رہی ہے اس یا کی آواز کو ہم عربی کے اندر یا تجوید کے اندر یا معروف کہتے ہیں۔ تو اس تقسیم نمبر 1 میں جب ہم یا آخر میں 2 حرفوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک یا جو ہے وہ مختلف انداز میں لکھی ہوئی ہے اور دوسری یا مختلف انداز میں لکھی ہوئی ہے، یہاں پر اس کو دونوں کو یا پڑھا جائے گا۔ اس کو چھوٹی یہ بڑی یہ بھی نہیں پڑھیں گے، نہ ہی اس کو یا معروف یا مجہول کہیں گے۔ یہ تفصیل آگے ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ کیا کہاں پر پڑھنا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر صرف یہ اپنے دیکھنا ہے کہ دونوں یا جو لکھی ہوئی ہیں ان دونوں کو یا ہی پڑھنا ہے، چھوٹی یا بڑی یا بھی نہیں پڑھنا اور نہ ہی اس کو چھوٹی یہ بڑی یہ پڑھنا ہے، نہ ہی اس کو یا معروف یا مجہول پڑھنا ہے، بلکہ دونوں کو یا پڑھیں گے۔ اور شکل جو مختلف ہے اس کی وہ صرف اس لیے ہے کہ بتایا جا سکے بچے کو، اس کو شکل یا وہ حرف کی صورت جو ہے وہ پہچان کروائی جا سکے کہ یہ دونوں شکلوں میں جو لکھی ہوئی ہے یہ یا ہی ہے اور اس کو کوئی اور لفظ نہ سمجھا جائے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس تختی کے 2 مقاصد ہیں، ایک تو یہ کہ بچے کو حروف کی آواز جو ہے وہ پہچان کروائی جائے کہ کس حرف کی کیا آواز ہے، اور دوسرا مقصد یہ بھی اس میں شامل تھا کہ حرف کی شکل یا اس کی صورت بھی پہچان کروائی جائے کہ کس شکل میں جو لکھا ہوا ہے وہ کیا حرف ہے۔ تو یہ یا جو آخر میں 2 لکھی ہوئی ہیں، چھوٹی یا اور بڑی یا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اس کو عربی کے اندر یہاں اس تختی میں ہم چھوٹی یا بڑی یا نہیں پڑھیں گے، نہ ہی اس کو یا معروف یا مجہول پڑھیں گے، بلکہ ہم دونوں کو یا پڑھیں گے، یا اس طریقے سے۔ اور ان 2 یا کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے کو یا پڑھنے والے کو ان کی صورت اور شکل کا اندازہ ہو سکے کہ دونوں جو لکھی ہوئی ہیں دونوں ہی یا ہیں، اور عربی میں کہیں پہ بھی لکھی ہوں تو اس کو یا پڑھیں گے۔ یہ تختی الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے اور میں لنکس جو ہے وہ پچھلے اسباق کے یہاں نیچے پیسٹ کر دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ کر پچھلے اسباق کو سن سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ اس تختی کی مکمل ہم دہرائی کریں گے اور اس ریویژن کے بعد پھر ہم اگلے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔